ہمارے اندر نا احساس نہیں رہتا، کوئی بھی کسی بھی قسم کی جب ہم کوئی بات شروع کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل جو میں نے سوچ لیا ہے اور جو میں نے طے کر لیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ دوسروں کا جذبہ اور ان کے جذبات کا احساس وہ کرتے نہیں ہم، اور اگر کبھی نیکی کرتے بھی ہیں تو اس کو اتنا محدود کر لیتے ہیں، اپنے ذہن میں پہلے محدود کر لیتے ہیں کہ اس کا جو اسلام آفاقی پیغام نیکی کا دیتا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں موجود ہی نہیں رہتا۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا امت پر جب صدقات اور زکوٰۃ ضروری قرار دیے تو فرمایا تم نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، وہ بھی سال گزرنے کے بعد۔ اور کسی شخص کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں سارا مال دینا چاہتا ہوں، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا میں سارا دے دینا چاہتا ہوں، تو فرمایا 1/4 حصہ دے اگر بہت شوق آیا ہے تو، ایسا نہ ہو تیرے بچے بعد میں دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں۔ لوگوں کو حضور نے اتنا پابند کیا، لیکن جب اپنی ذات کی باری آئی تو کنز المال میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے آ کے کوئی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز چاہیے، تو کریم فرمانے لگے اس وقت تو بظاہر میرے پاس موجود نہیں، ذرا لطف لیجئے گا بات کا۔ حضور فرمانے لگے فلاں دکاندار کے پاس جا اور میرے نام پہ ادھار لے لے، یعنی میرے نام پہ ادھار لے لے۔ وہ کہتے ہیں نا میرے ابا جی کا کھاتا چلتا ہے وہاں تو میں چیزیں لے لیتا ہوں، فرمایا میرے نام پہ تو ادھار لے لے، پیسے میں دے دوں گا۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمیں اس کا مکلف تو نہیں کرتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہے تو دے دو ورنہ پابندی نہیں۔ قرض اٹھا کے کسی کی مدد کرنا اللہ تو اس کا پابند نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے جب حضور کو یہ کہا تو سرکار نے یہ بات ناپسند کی، پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ ایک انصاری قریب بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے حضور آپ بانٹیے، عرش کا مالک آپ کو بڑا ہی عطا کرے گا۔ حضور ان کی بات سے راضی ہوئے اور پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بھی اسی چیز کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ قرض اٹھا کر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ احساسات جب اس حد تک ہم نے پتہ کیا سمجھ لیا ہے کہ میرے ذمے میرے بچوں کے اخراجات ہیں، میرے بہن بھائیوں کے ہیں، اس کے علاوہ میری گلی میں، میرے محلے میں، میرے دوستوں میں، میرے رشتہ داروں میں کوئی بچہ کتنا بھی لائق ہو، پڑھے نہ پڑھے مجھے غرض نہیں، اسکول جائے نہ جائے مجھے غرض نہیں، کوئی اس کا کسی قسم کا بھی مستقبل بنے نہ بنے مجھے کیا لگے۔ اور بڑے شاپنگ مال سے جب لوگ شاپنگ کر کے باہر نکلتے ہیں اور پھر دروازے پر وہ باہر آتے ہیں جب، تو ان کی کار کے گرد جب چھوٹے چھوٹے لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے خیرات مانگنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نوٹ کھلا ہوا ملے 5-10 کا تو وہ ہم اس کو تھمائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھا میں نے کتنی سخاوت کی، اور وہ بھی اگر ہو تو، ورنہ جھڑک کے گزر جائیں گے۔ وہ احساسات جو آپ کے اپنے بچے کے لیے ہیں، وہ جذبات جو آپ نے اپنے سینے میں اپنے بیٹے کے لیے چھپائے ہوئے ہیں، آپ تو رحمت للعالمین نبی کے ماننے والے ہیں، آپ کس طرح ایک دائرے میں اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ گئے اور دوسروں کے بارے میں آپ نے وہ بات کی نہیں، وہ ذوق پیدا ہی نہیں کیا۔ بڑے درد سے کہتا ہوں جب ہم کسی کے بچے کا عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بات میرے بچے کی ہوتی تو میں یوں ہی بیان کرتا، یہی لہجہ ہوتا میرا اس بات کو گفتگو کرنے کا جو میں کسی کے بارے میں اپنے گھر میں کر رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ اس کے ابے نے حلال نہیں کما کے کھلایا اور اس کی اماں نے تربیت ٹھیک نہیں کی، تو یہ لوگ اس طرح کے یہ کیا انداز میں اپنے گھر میں اختیار کرتا ہوں؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کہا ہے مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ کئی دفعہ میرا بچہ لائق نہیں ہوتا پر میری بہن کا لائق ہوتا ہے، لیکن میرے پاس وسائل ہیں اس کے پاس نہیں ہے، کیوں نہیں میں اسے اپنا بچہ سمجھ لیتا؟ کیوں نہیں میں کہتا کہ چلو میں اپنی کچھ چیزیں وہاں صرف کر دوں اور وہی آگے نکل جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کیا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہے، چھوٹی سی بڑی پیاری، نام ہے ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے پاس نہ کہیں سے کچھ کپڑے آئے، چادریں آئیں، بڑے پیارے کپڑے تھے، حضور نے صحابہ میں بانٹے۔ ان میں ایک شال تھی، چادر تھی، اس پہ خوبصورت رنگوں کی کڑھائی ہوئی تھی۔
تو وہ چادر جب نکلی تو لوگوں کو بڑی بھلی لگی، تو حضور نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے میں کسے دوں گا؟ تو صحابہ چپ کر گئے، بھئی ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ محبوب کی چاہت کیا ہے؟ حضور نے تجسس بڑھانے کے لیے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے میں کسے دوں گا؟ لوگ خاموش ہو گئے، تو فرمایا جاؤ کوئی ام خالد کو بلا کے لاؤ۔ ان کے نہ والد وہاں موجود تھے، نہ چچا موجود تھے، نہ خاندان کا کوئی لوگ موجود تھا۔ فرمایا اس بچی کو بلا کے لاؤ۔ بچی بڑی پیاری تھی، اکثر آتی تھی، تو حضور کی پشت پر نہ مہر نبوت تھی، تو اس کے ساتھ کھیلتی تھیں، تو ان کے والد منع کرتے تھے یہ کیا کرتی ہے؟ تو حضور فرماتے تھے آپ چپ کریں، بچی جو کرتی ہے اسے کرنے دیں، اسے بلا کے لاؤ اس بچی کو۔ ان کے والد کو لوگوں نے جا کے کہا تیری بیٹی کو حضور یاد کر رہے ہیں، تو اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کے حضور کے پاس لائے۔ حضور وہ چادر گھر بھی بھیج سکتے تھے، پر حضور نے نا وہ بچی کو چادر اڑائی اور کہا ہاذا ثنا یا ام خالد ہاذا ثنا، کہا ام خالد دیکھو پیاری کتنی لگ رہی ہے بیٹا، اور تجھ پر جچ بھی کتنی رہی ہے، سونی کتنی لگ رہی ہے، اور تمہیں پیاری بڑی لگ رہی ہے۔ حضور نے وہ تحفہ دیا۔ پھر ایک موقع پر ایک اور تحفہ حضرت ام خالد کو دیا، اور وہ تحفہ دے کے حضور فرمانے لگے بیٹا اسے پہننا اور پھر پہننا اور پھر پہننا اور بار بار پہننا، اللہ تمہیں لمبی عمر دے، اسے پہن کے پرانا کرنا۔ حضرت ام خالد صحابیات میں سب سے بعد میں ان کا انتقال ہوا ہے، 90 سال کے قریب عمر ہو گئی تھی، پر کہتی تھی میں نے مدینے والے کا تحفہ آج بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اگر حضرت حسنین کے لیے ہیں، اگر اپنے عظیم عالی شان عظمتوں شانوں والے نواسوں کے لیے ہیں، تو حضور صحابہ سے ہی پیار نہیں کرتے تھے، صحابہ کی اولادوں سے بھی پیار کرتے تھے، ان کی اولادوں تک حضور کی محبت کا یہ رنگ جاتا تھا۔ ہم چونکہ ترجیحی بنیادوں پر خیر خواہی نہیں کرتے، کبھی کوئی آ گئی نیکی تو کر لی، وہ بھئی سارے کپڑے اپنے گھر میں بانٹنے، جو ملے گا اسے پلٹ کے اپنے گھر ہی پھینکنا ہے، کسی کا کوئی حق ہی نہ رہے ہماری دولت پر، کسی کا کوئی حق ہی نہ رہے ہماری خیر خواہی پر، پلٹ پلٹ کر۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ عجیب زمانہ آ گیا نا، پیر صاحب کے گھر میں پیدا ہونے والا پیر ہے، دوسرا ہو سکتا لیڈر کا بیٹا ہی لیڈر ہے، دوسرا ہو سکتا سیاستدان کا بیٹا ہی، وہ بھئی کس نے پابندی لگا دی ہے کہ یہ کہیں اور نہیں جا سکتی؟ اور سب جگہ اللہ ماشاءاللہ، دینی لوگوں میں بھی، دنیاوی لوگوں میں بھی، سیاسی لوگوں میں بھی، سب جگہ ہر جگہ یہی ہے کہ اس کے بعد اس کا بیٹا ہی آئے گا۔ کوئی چیز باہر جانی نہیں چاہیے، جانے نہ پائے، ہر چیز گھر کے اندر رکھو۔ آپ نیکی کا جذبہ پیدا کریں۔ ہم نہ تھوڑا سا دوسروں سے ممتاز بن جاتے ہیں، کوئی بندہ کو نیکی کر لے تو اسے بھی بخار چڑھ جاتا ہے کہ میں نے کی تو ہے نا۔ کوئی بندہ تھوڑا سا عالم ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ میری ساری عزت کرو، تمہیں نہیں پتا کہ میں تھوڑا پڑھا ہوں۔ میری طرح کے بندے بڑی جلدی وہ اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ افسر کا ہے، اسی طرح کا معاملہ مالدار آدمی کا ہے، خود اپنا اعزاز بنا لیتے ہیں۔ رسول پاک کی یہ شان ہے کہ اللہ نے انہیں نبیوں کا امام بنایا ہے، اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضور روٹین میں تو بیٹھتے تھے، جمعے کا خطبہ دینے کے لیے تو منبر پہ آتے تھے، پر باقی صحابہ کے اندر مل جل کے بیٹھتے تھے، مل جل کے۔ ایک جہاد تھا، صحابہ کہتے ہیں واپس آ رہے تھے تو رستے میں رکے، کھانا کھانے کا ارادہ بنا، تو ظاہر ہے کھانے ہوٹلوں سے ملتے نہیں تھے، پکانے پڑتے تھے، تو کھانے کی تیاری ہونے لگی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم گوشت صاف کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، کچھ نے کہا کہ برتن میں صاف کر کے اہتمام کرتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں بعد میں بانٹنے کا تقسیم کرنے کی ڈیوٹی لیتا ہوں۔ سب ڈیوٹیاں لے رہے تھے تو حضور بھی بولے، فرمایا تم نے اپنے اپنے ذمے کام لے لیے ہیں، میں اس طرح کروں گا لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا تاکہ آگ جلا کے روٹی پکائی جا سکے۔ صحابہ کہنے لگے فدا کا روحی و قلبی، سونے دل بھی قربان، جان بھی قربان، فدا کا ابی و امی، ماں بھی قربان، باپ بھی قربان، ہم جو حاضر ہیں یہ کام کرنے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا میں تم سے ممتاز نہیں ہونا چاہتا، مل جل کے رہنا چاہتا ہوں تمہارے بیچ۔ آپ جب لوگوں کے بیچ وقت گزارتے ہیں تو تبھی تو ان کے دکھ سکھ کا آپ کو پتہ چلتا ہے، اور جب آپ اپنا لیول ہائی کر کے اوپر اٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ عام آدمی کس تکلیف میں مبتلا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام صحابہ کیا حضور سے بات کرتے، حضور تو نبیوں کے امام ہیں، لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے لوگوں کے بیچ رہ کے لوگوں کے ساتھ اعلیٰ نیکی کرنے کا پیغام دیا، اور نیکی کو اس کے بام عروج تک جا کر
लोगों तक उतारने की नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बात की, बामे उरूज तक जाके। कभी इस तरह भी होता है कि सामने वाला तल्ख रवैया लेके आता है, लेकिन दीन के अंदर आपको ये हुक्म दिया गया है कि आप बंदा देख के अपना रवैया नहीं बदलेंगे। आप ये देखेंगे कि मेरे दीन ने मुझे क्या पैगाम दिया है। आप जिस तरह मस्जिद में दीनदार हैं, बाजार में भी उसी तरह ही दीनदार हैं, दुकान पे भी उसी तरह ही दीनदार हैं, क्योंकि इस्लाम जेहती और वक्ती मजहब नहीं, मौसमी नहीं। आप ये करेंगे कि आप हर मकाम पे अल्लाह रसूल को पेश नजर रख के आगे बढ़ेंगे। और अगर ये नहीं है मिजाज तो फिर मामला और है। देखिए बदर के दिन जो लोग आए थे ना मुसलमानों से लड़ने के लिए, तो वो फूल लेके नहीं आए थे, घी शक्कर लेके तो नहीं ना मैदान में आए थे, ना उनके पास मिठाइयों के डब्बे थे, तलवारें और नेज़े लेके आए थे। और उन्होंने बाकायदा मुकाबला किया, 14 मुसलमानों को शहीद किया। ये तो अल्लाह ताला का करम है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी दी, मुसलमानों के काबू आ गए। अब वो 70 बंदे कैदी बना के लाए गए। वो लड़ने आए हैं, घर से फूल लेके नहीं आए। कैद खाने इस तरह तो थे नहीं जिस तरह आज जेल बनी हुई है। तो मुख्तलिफ सहाबा, जिसके पास एक कमरा खाली था, उसने एक आदमी को घर में कैद किया, किसी ने 2 को किया। हुजूर ने वो बांट दिए। हजरत मुसअब इब्न उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई अबू अजीज भी काफिरों की तरफ से लड़ते हुए आए और बाकायदा झंडा थामे हुए थे, आगे आगे थे, सिपा सालार बने हुए थे। वो भी कैदी होके आए। तो एक अंसारी उनके हाथ बांध रहे थे। तो हजरत मुसअब इब्न उमैर करीब से गुजरे, फरमाने लगे जरा जोर से बांधना, इसकी माँ के पास बड़े पैसे हैं, छुड़ा लेगी फिदिया दे के। तो अबू अजीज कहने लगे, मुसअब तू मेरा भाई हो के इस तरह की बातें करता है? तो फरमाने लगे, तुझे किसने कहा कि मैं तेरा भाई हूँ? मैं तेरा नहीं भाई, मैं इस अंसारी का भाई हूँ जो मेरे मदीने वाले हबीब का कलमा पढ़ता है। मेरे रिश्ते इस्लाम की बुनियादों पे, ये मेरा भाई है। जोर से बांधना, इसको छुड़ा लेगी इसकी अम्मा पैसे देके। वो कहते मैं एक अंसारी सहाबी थी, हजरत अबू यसर रदी अल्लाह ताला, उनके घर में मैं कैद था। ज़्यादा बातें नहीं हुजूर ने बयान की, बस एक बात की, फरमाया भाई कैदियों से अच्छा सलूक करना। किन से? कैदियों से अच्छा सलूक करना, बस हुजूर ने कह दिया। कहते मैं जिनके घर कैद था वो गरीब आदमी थे। अरब में कोई बंदा था जो शाम को रोटी खाता था, अनाज मिलता नहीं था। गरीब लोग खजूर खा के दूध पी के सो जाते थे। रोटी जब आती थी तो बच्चे दिलचस्पी से लपकते थे कि खाना आया है, रोटी आई है। कहते मुझे हुजूर ने, जिस घर में मैं बंधा हुआ था, नबी पाक की नसीहत थी लोगों को कैदियों से अच्छा सलूक करना। अबू अजीज कहते हैं कि हजरत अबू यसर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके घर में मैं कैद था, वो सवेरे मजदूरी करने जाते, शाम तक मेहनत करके 2 रोटियां कमा के लाते, लेकिन वो 2 रोटियां मुझे खिला देते, अपने बच्चों को खजूर और दूध पिला के सुला देते। मैं उनसे कहता, यार मैं तुम्हारा कैदी हूं, कोई मेहमान थोड़ा हूं, और फूल और घी शक्कर लेके नहीं, तलवार लेके लड़ने आया हूं, ये तुम्हारा क्या रंग है? तो वो फरमाते, हमें लंबी बातों का नहीं पता, हमें तो हमारे नबी ने कहा है इनके साथ अच्छा सलूक करना है, तो लिहाजा हमने अच्छा ही सलूक करना है। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए, हमें इससे क्या कर? हुजूर ने कहा अच्छा सलूक करना है। अब वो अजीज कहते हैं जब मैं रोटी खाता था और मेहनत मजदूरी से कमा के लाते थे और उनके बच्चे दूध खजूर पे गुजारा करते थे, तो मैं रोया करता था और मैं कहता था जो दीन के बारे में कुफर ने बताया था वो और था, जो बताया था वो और था, और जो मैंने देखा है ये तो और है, जो मैंने अमलन देखा है ये तो और है। आपके जज्बात हों, आपके ख्यालात हों, आपकी अच्छाई लोगों को कायल कर ले। देखो मेरे अजीज, आ जाते हैं लोग, उनके ज़हन बना दिए जाते हैं, लोगों को कहा जाता है मौलवी खतरनाक होते हैं, ये बड़ा डरावना सब्जेक्ट है, इसके करीब ना जाना। कहा जाता है कि जनाब हो दीनदार तबका, क्या करें उस नौजवान को, पता ही नहीं बेचारे को, उसको जिस तरह किसी ने गाइड किया उस तरह वो गाइड हो गया। अब अगर आपके जज्बात भी उसके लिए जारहाना होंगे तो उसे पनाह कहाँ मिलेगी? आपको उसको बताना है कि बात कुछ और है, रंग कुछ और है, तुझे जो पढ़ाया गया है वो बात और है और यहाँ वो रंग और है।